السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ ہیں اصغر احمد صاحب اور امین انور صاحب۔ ہم بات کریں گے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری سے متعلق کیس۔ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ آج 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے آئینی بینچ نے۔ کل سماعت کا احوال اور باہر جو احتجاج ہوا اور جو کچھ ہم نے آبزرو کیا وہ سارا کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ٹی وی چینلز پہ وہ بیان کرنے کا شاید یا تو موقع نہیں ہوتا یا وہ پالیسی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں رکھی ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن اب تحریری حکم نامہ سامنے آ چکا ہے، اس میں عدالت نے جو نشاندہی کی جن پوائنٹس کے اوپر، اس میں چاہے وہ کراچی بار کی اپلیکیشن ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست ہو، یا پھر دیگر جو درخواستیں دائر کی تھی اس معاملے پہ، یا پھر فریق بننے کی درخواست تھی جس سے طارق محمود جہانگیری صاحب کی، اس پر عدالت نے کیا کچھ کہا ہے اور ایکچوئل عدالت کے اندر تھا کیا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو کراچی یونیورسٹی ہے جامعہ کراچی، انہوں نے ڈگری کو باقاعدہ طور پر منسوخ کر دیا ہے، یعنی کہ 87 کی ڈگری کو اب جو ہے منسوخ کیا گیا ہے۔ لگ بھگ کوئی 35-40 سال کے قریب کا مدت ہے۔ آج ان کو یاد آیا کہ ڈگری منسوخ کی جاتی ہے۔ اچانک یہ ڈگری کیسے منسوخ ہوئی؟ کیونکہ اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی چاہے طارق جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو پھر جامعہ کراچی کی جانب سے یہ کیوں اقدام کیا گیا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو اظہر بھائی، سب سے پہلے وہ پوائنٹ جس میں عدالت اپنے حکم نامے میں یہ قرار دے رہی ہے کہ وکلا کو تو موقع دیا گیا کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے یہ سنا جائے، جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر سنا جائے۔ تو عدالت نے کہا ہم تو اس دماغ میں بھی تھے کہ ہم دونوں چیزوں کو سن کے فیصلہ کریں گے۔ تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا تھا عدالت کے اندر اور فیصلے میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہی بات کل بھی ہوئی تھی کہ جب بھی درخواست گزار آئے تھے انہیں بینچ کی تشکیل پر اور پروسیجر پہ اعتراض تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں فیصلے پہ اعتراض ہوگا یا ججوں پہ ہمیں اعتماد نہیں۔ کل بھی انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمیں سن لیا جائے، ہمارے آبجیکشن سن لیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مینٹینیبلٹی کی طرف جایا جائے کہ پہلے آپ سننے کے لیے یہ بینچ موزوں بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہی درست نہیں ہے۔ مینٹینیبلٹی کے لیے تو وہ تیار تھے کہ اگر آئینی بینچ نمبر 2 سننا چاہتا تو وہ مینٹینیبلٹی پہ دیتے، لیکن بینچ 2 سے بینچ 1 میں جو پٹیشن آئی ہے 30 ستمبر کو جو فکس ہے پٹیشن، وہ 22 کو لگتی ہے، پھر 25 کو لگتی ہے، ابھی 30 تاریخ میں ایک ہفتہ باقی ہے کہ وہ کون سا آسمان ٹوٹ رہا ہے۔ وکلا کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا آسمان ٹوٹ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ہفتے پہلے اتنی ہڑبونگ مچائی جا رہی ہے، اتنی جلد بازی میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، پروسیجر کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ وضاحت ہو جائے۔ اس کے بارے میں جو ججمنٹ ہے وہ خاموش ہے، وہ اس بارے میں نہیں کہتا۔ اس بارے میں ججمنٹ میں صرف یہ کہا گیا، جیسے بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے بھی اس پہ کویسچن اٹھائے، فیصل صدیقی صاحب نے بھی یہ سوالات اٹھائے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس پروسیجر کو اگر آپ کو چیلنج کرنا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت عجیب طریقہ ہے کہ پولیس FIR کاٹ دے کہ جائیں اپنا فیصلہ عدالت میں کرا لیں، بیوروکریسی سارا کام غلط کرتی ہے، ان سے کہے بھئی یہ ٹھیک کام کرتے ہیں، بھئی جائیں عدالت میں جائیں۔ اپنا کام کیوں ٹھیک کرنے پر ہم زور نہیں دیتے؟ اچھا، یہ جو تھا، کیونکہ اکثر دوسرے کیسز میں بھی آپ سنتے ہوں گے، اکثر آئینی بینچ میں جب یہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو وکلا جب اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ جو عدالت کر رہی ہے وہ غلط ہے، قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے، تو وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر لو۔ تو اس کیس میں بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا پھر؟ بالکل یہی رویہ اختیار کیا گیا۔ کل وکلا کا اعتراض مین درخواستوں کے بارے میں نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 سپٹمبر کو یہ پٹیشن فکس ہے، 22 اور 25 کو یہ ہیئرنگ کیوں ہو رہی ہے، ان کا اعتراض صرف یہ تھا۔ لیکن بینچ کی ضد یہ تھی کہ ہم یہ آبجیکشن نہیں سن رہے، آپ ان کو علیحدہ رکھ دیں، آپ ہمیں مینٹینیبلٹی کے اوپر مطمئن کریں۔ مینٹینیبلٹی پہ تو وہ مطمئن جب کریں گے جب وہ اس عدالت کو، اس بینچ کو صحیح سمجھتے ہوں گے، تسلیم کو صحیح سمجھیں گے تو کیس چلائیں گے۔ اگر یہی درخواست بینچ 2 میں چلے جاتے تو وہ انہیں پروسیڈنگ تو کرنا تھی نا، تو وہ وہاں تو مینٹینیبلٹی پر دلائل دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اس بینچ کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میلا فائدی طریقے سے، کچھ مشکوک طریقے سے، ڈاؤٹ فل طریقوں سے، کچھ مینز کے لیے تاریخ سے پہلے جو لگائی گئی ہے
تو وہ انہیں اس پر شکوک تھے، یہ دور ہونے چاہیے تھے کہ یہ وجوہات کیا تھی، لیکن بینچ نے یہ وضاحت نہیں کی، تو دونوں طرف کا موقف یہی تھا، وہ اپنے موقف پر قائم تھے کہ یہ بینچ، یہ پٹیشن اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت یہ سننے کا مجاز نہیں ہے، لیکن 30 تاریخ سے پہلے یہ بینچ سننے کا مجاز نہیں تھا، وہ اس آبجیکشن پر تھا، لیکن بینچ نے جیسے کہا کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح وکلا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے خلاف اور پروسیجر کے خلاف کوئی بینچ بھی، عدالت بھی کوئی خود مختار نہیں ہے، آل ان آل نہیں ہے، اوپر دوسرے قوانین ہیں، وہ بھی قانون کو سمجھتے ہیں، اس کو چیلنج کریں گے یا صورتحال جو بھی ہوگی، یہ طریقہ کار تھا۔ تو یہاں پر آ کے ایک ڈیڈ لاک ہوا اور وکلا اس بات پر چھوڑ گئے کہ یہاں پر آرگومنٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بینچ یہ سننے کے لیے، ان کے دلائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ بینچ سے چلے گئے۔ اور جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد یہ فیصلہ آیا تو ان کے غیر موجودگی میں آیا، تو اس کو انہوں نے ایبسینٹ قرار دیا۔ بالکل۔ اچھا امین ہمارے ساتھ موجود۔ امین، چونکہ سب سے پہلے جب یہ کیس پہلی دفعہ ٹیک اپ ہوا تھا، طارق محمود جہانگیری صاحب بھی روشن بات چکے تھے، اس وقت بھی جب وہ اصرار کر رہے تھے کہ جی مجھے فریق بنایا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو پھر وقفہ کر دیا گیا، وقفے کے بعد یہ ٹیک اپ ہوئی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی درخواست پر جو اس کا متن تھا، اس پر یا کیس پر بات کرنے کے بجائے انہوں نے دوسرے ایشوز کے اوپر بات کی، اور بڑے باوقار طریقے سے انہوں نے بات کی، اور وہ بھی پھر دوسرے وکلا کی طرح عدالت سے بیک آؤٹ کر کے یا واک آؤٹ کر کے چلے گئے، تو عدالت نے اس وجہ سے تمام درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دیں۔ کیا اس طرح ہوا، اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے بارے میں بینچ نے کیا لکھا؟ دیکھیں شاید جب پہلے ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں متاثرہ فریق ہوں اور میرا بھی موقف سنا جائے، تو اس کے بعد بینچ نے ایک بریک لیا 15 سے 20 منٹ کا، ان کو نہیں سنا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوئی تو بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے رہے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو بالآخر جب ان کے صبر کا پیمانہ میں سمجھتا ہوں کہ لبریز ہوا، تو انہوں نے پھر کورٹ میں اپنی جو بمشکل سے، آپ کو پتہ ہے کہ 1 آدھ منٹ ہی ان کو جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کورٹ روم میں جو ہے وہ تالیاں وکلا نے بجائیں اور کمرہ عدالت تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی پراپر ہیئرنگ کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے یا ان کا موقف سنا گیا ہے، کیونکہ 3 سے 4 مرتبہ، کیونکہ میں ان کے بہت ہی قریب کھڑا تھا اور میں نے خود آبزرو کیا، دیکھا کہ وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ان کو اجازت دی جائے، بولنے کی اجازت دی جائے، لیکن بینچ کا جو آپ نے رویہ کل دیکھا کہ ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ مینٹینیبلٹی پہ آرگومنٹس کریں، لیکن جب اتنا کچھ لکھ دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جو کچھ کہا وہ بھی لکھ دیا جاتا تو پھر اس سے صورتحال مزید واضح ہو جاتی۔ کیا کہا تھا انہوں نے جب بینچ کے سربراہ کے آغا نے ان سے کہا کہ آپ مینٹینیبلٹی پہ آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس ماحول میں تو اب یہ مینٹینیبلٹی پہ آرگومنٹ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس کو عدالت ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس پوائنٹ کو عدالت کا جو فیصلہ تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی جو درخواست گزاروں کے وکلا ہیں وہ روسٹر چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں کہ سب سے آخر میں جسٹس طارق جہانگیری وہاں سے نکلے ہیں، کیونکہ معین اظہر صدیقی صاحب آ کے روسٹر پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے جب ان سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیں تو انہوں نے ان کو جھڑک دیا۔ تو اس کے بعد جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی وہاں سے چلی گئی اور ان کے وکلا بھی چلے گئے، کراچی بار بھی چلی گئی واک آؤٹ کر کے، اس طرح دیگر جو سائلین تھے یا درخواست گزار تھے وہ چلے گئے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب روسٹر پر موجود رہے آخر تک؟ روسٹر پر موجود نہیں تھے، وہ پہلی رو میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر وہ بیٹھ گئے۔ 2-4 منٹ جب گزرے اور پہلی جو پٹیشن تھی اس کا جب آرڈر ڈکٹیٹ کرا لیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے جو کورٹ کے ریڈر انہوں نے 1 on 1 دوسری پٹیشنز کال کی، اور اس کے بعد یہ آرڈر جیسا کہ آپ نے دیکھا 4 صفحات کا ہے، تو ہر پٹیشن پر الگ الگ 4 لائنوں کا ایک آرڈر کیا گیا، اس کے بعد ایک جنرل آبزرویشن دی گئی ہے۔ تو وہ پہلا آرڈر لکھوانے تک میرا خیال میں وہ موجود تھے، لیکن شور اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں بھی بمشکل، آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 لفظ ہی آخر کے سنائی دیے تھے۔ تو آخر میں وہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا موقف اس میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ اگر بینچ نے اتنی ساری چیزیں لکھی ہیں تو وہ بھی ایک اہم نقطہ تھا۔ امین، آپ بھی وہاں موجود تھے، شاید آپ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ایک جانب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کا موقف ریکارڈ پر نہیں لایا گیا، اور دوسری طرف آج یہ جو ججمنٹ میں آرڈر میں لکھا گیا ہے
पिटिशनर और इंटरवीनर, ये इंटरवीनर किस मरहले पर बनाया गया? जो इस रिकॉर्ड में जजमेंट में इंटरवीनर कहा गया है, उनको बनाया नहीं गया, उनको फरीक बनाया नहीं गया, उनको फरीक बनाया गया, उन्होंने नोटिस वेव किए क्या नहीं किए, ये कोई इसके बारे में कुछ है? जजमेंट में ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता कि, लेकिन उन्हें इंटरवीनर मेंशन किया की परमिशन मिल जाती तो उसमें ज़ाहिर है कराची यूनिवर्सिटी के वकील को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था, एडवोकेट जनरल सिंध को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था, HEC के वकील को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था, क्योंकि उन नोटिस तो उन्होंने वेव करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपना वकील करने के लिए मोहलत मांगते, और ऐसा तो नहीं होता कि हमने तो माजी में ऐसा नहीं देखा कि कोई भी शख्स उठ के खड़ा हुआ और कह दे कि मैं इस केस में जो है वो इंटरवेनेंट बनने की एप्लीकेशन दे रहा हूँ और उसको फौरी तौर पर इंटरवेनेंट बना भी दिया जाए, उसके आर्गुमेंट भी आपने सुन लिए हो, नोटिस भी वेव हो गया हो। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो उन्होंने बोलने की कोशिश की तो कराची यूनिवर्सिटी के वकील ने क्या कहा उनसे कि ये तो एक अजनबी है, ये कैसे बोल रहे हैं। तो अगर कोर्ट में वो इंटरवीनर होते तो उसे ये कहने की तो वो हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल, अगर यानी कि अदालत ने उनको फरीक बनाया नहीं, लेकिन फैसले में ये लिख दिया कि ये फरीक है, फरीक बन गए हैं, फरीक है प्रॉपर ना बनाए गए, ना किसी को नोटिस जारी किया गया। और दूसरा, आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, चूंकि वीडियो लंबी ना हो जाए तो हम मुख्तसर करने की कोशिश करें। अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है तमाम दरखास्तों के ऊपर, अदालती माहौल के ऊपर, और फिर रजिस्ट्रार से क्या उन्होंने मुतालबा किया? जी बिल्कुल, अदालत ने कहा है कि अदालत अगर चाहे तो वो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उन्होंने एक फराग दिली का मुजाहरा करते हुए वो इस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ये हिदायत की है कि कमरे अदालत के अंदर और बाहर की जो फुटेजेस हैं, CCTV फुटेज हैं, उनको महफूज किया जाए। तो फिर मैं समझता हूँ कि बेंच ये ऑब्जर्व कर रही है कि ये मामला आगे जाके किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में ना तब्दील हो जाए। तो ये बेंच ने ये अपने ऑर्डर में ये लिखवाया है कि CCTV फुटेज को भी महफूज किया जाए। और उन्होंने कहा कि हमने भरपूर मौका दिया है दरख्वास्त गुजारों को कि वो आएँ, आर्गूमेंट करें, लेकिन वो रोस्टम छोड़ के चले गए हैं। तो लिहाजा तमाम दरख्वास्तें जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन में जो है वो डिसमिस की जाती हैं। तो अगर बेहतर होता कि अगर एक और मौका दे दिया जाता, जैसे कि एडवोकेट जनरल सिंह ने भी कहा कि वो मेंटेनेबिलिटी पर अब आर्गूमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एक जो कंट्रोवर्सी पहले ही क्रिएट हो चुकी थी। तो बेहतर होता, मैं समझता हूँ कि इस केस को 30 तारीख को या आज या पीर वाले दिन रख लिया जाता। एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो दोनों फरीकैन को मिल जाती है। और अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इंटरवेनेंट बनने का बना ही दिया था तो कोर्ट उनका मौक़िफ़ भी सुन लेती, तो ज़्यादा बेहतर होता कि उनके पास कहने को क्या ग्राउंड्स हैं, वो किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि उनकी जो डिग्री है वो असली है। और अब देखते हैं कि फर्दर इस ऑर्डर्स के खिलाफ क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाता है, आया इसको चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता। अब देखते हैं आने वाले। अजहर भाई, लगता यूं है कि सरकार तैयार नहीं थी केस चलाने के लिए, अदालत तैयार थी और अदालत ने उनका केस मुस्तरद भी कर दिया। अच्छा, जामिया कराची के ऊपर बात करते हैं। उनकी तरफ से एक अलामिया जारी किया गया जिसमें उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है उसको जाली करार दिया है और उसमें लिखा है कि 87 में उनको डिग्री जारी की गई थी। तो वो क्या उसका इंतजार कर रहे थे कि सिंध हाई कोर्ट से स्टे खत्म हो तो ही फैसला जारी करेंगे, या इससे पहले ही तासुर दिया जा रहा था कि इनकी डिग्री जो है उसके ऊपर फैसला जामिया कराची कर चुका है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद था तो इसलिए उन्होंने फैसला उस वक्त नहीं किया था? हाँ बिल्कुल, यही सूरत हाल नजर आती है कि जो पहले एक बेंच था बड़ा मुनासिब किस्म का जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का, प्रोसीडिंग स्मूथ चल रही थी। और फिर जो 21 तारीख को हायर एजुकेशन सिंध वफाकी कमीशन ने उनकी जानिब से जो दरख्वास्त मूव की गई है, जब वो इससे पहले लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके थे डिग्री से और इसके मामला से, और फिर उन्होंने 21 तारीख को जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और 22 को उस पर ऑर्डर हुआ नई हेयरिंग के लिए मामला जो हुए। ये सारी कहानी यहाँ से कोई मैनिपुलेट की ही लगती है कि ये कोई डिज़ाइन की गई थी जिसमें अदालत को भी इस्तेमाल किया गया। और अब ये मामला शायद महादाराई का वकला का ज़्यादा चलेगा। जिस तरीके से ऑर्डर में बैनुल सतूर कहा गया है सीनियर वकला को कि उन्होंने तौहीन अदालत की नोटिस जारी नहीं किए गए, लेकिन बैनुल सतूर ने बता दिया गया कि वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुए हैं और कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है। लेकिन उसके साथ साथ तस्वीर भी मांगी है कि कौन उस जुलूस में और जलसे में या नारेबाजी में शरीक है। शायद अदालत ये देखना चाह रही है कि वो सीनियर लॉयर जो आर्गूमेंट दे रहे थे वो भी इस नारेबाजी में शरीक है या नहीं।
जो फुटेज महफूज करने जो का- फुटेज महफूज करने के लिए कहा गया है। तो ये देखा जाएगा कि कार्रवाई किसके खिलाफ की जाए और किस कैटेगरी के वकला उसमें मुलविस हैं या उसमें शामिल हैं, शायद ये देखने की कोशिश की जा रही है ताकि आइंदा कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो बहरहाल ये एक बड़ा संजीदा मामला भी है कि अदालत ने कहा कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो है तौहीन अदालत तक का जो है मुजाहरा किया गया, नारेबाजी की गई, एहतजाज किया गया, उसको महफूज बनाने के लिए कह दिया गया है कि तमाम रिकॉर्ड को रजिस्ट्रार से हाई कोर्ट जो है महफूज रखेंगे। तारिक महमूद जहांगीर साहब की इंटरवीनियर की दरखास्त जो कबूल नहीं की गई, एक्सेप्ट नहीं की गई, उसको भी इंटरवीनियर के तौर पर दरखास्त बनाकर मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके अलावा दीगर जो वकला हज़रात की तरफ से जो है वो दरखास्त दायर की गई थी उनको मुस्तरद किया गया है। और खासतौर पर सीनियर वकील फैसल सदीकी साहब हों या बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब हों, उनको भी इस फैसले में नाम लेकर हिस्सा इसलिए बनाया गया है कि वो भी ये सारी चीज में मुलव्वस से या उनका किरदार कहीं ना कहीं पाया जाता है। अब देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी की जो डिग्री से मुतालिक फैसला था वो सामने आ चुका है। सिंध हाई कोर्ट में जो हुक्म इम्तरा था वो खत्म होकर आज ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वकला की तरफ से अब क्या रद्द अमल सामने आता है और किस तहरीक की तरफ जाते हैं, या फिर इसी तरह जिस तरह असगर भाई ने कहा था कि एक थानेदार धमकी देता है जी अदालत चले जाओ और अदालत धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो अब पता नहीं अब हर जगह थानेदार ही बिठाए गए हैं या जो अपने थाने में बैठकर जो वो लोगों को धमकियां लगाते हैं, या वाकई किसी न किसी तरीके से किसी को रिलीफ भी मिलेगा। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, अमीन भाई आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।